اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم الثالث یعنی الفرع الثالث اذا لم يقدر للنجاسہ منزوح، اگر نجاست کے لیے معین نہ ہو، کیا منزوح کتنا نکالنا ہے، اگر یہ معین نہ ہو کہ نجاست کے گرنے پر فلاں نجاست کے گرنے پر کتنا پانی نکالنا ہے، نزع جمیع مائها، تو پھر اس کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ یعنی اگر کنویں میں کوئی ایسی نجاست گر گئی جس کے لیے مقدار معین نہیں ہے، مقدر نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نزع جمیع مائها، تو پھر اس کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَ نَزْعُهَا لَمْ تُطَهِّرْ إِلَّا بِالتَّرَابُعِ، اب سوال آپ کے دماغ میں آئے گا کہ اگر کنویں کے سارے پانی کو نکالنے سے معذور ہوں تو پھر کیا کریں، کہہ رہے ہیں کہ الا بالترابع، اگر کنویں کا سارا پانی نکالنے سے معذور ہو تو پھر پاک نہیں ہوگا کنواں مگر ترابع سے۔ ترابع آپ بخوب جانتے ہیں، نہیں 4 آدمی 2 کر کے صبح سے طلوع فجر سے رات تک نکالیں گے، جتنا بھی وہ نکالتے ہیں۔ اس میں گھنٹوں کی قید نہیں ہے کہ 15 گھنٹے نکالنا ہے 20 گھنٹے نکالنا ہے، نہیں، بلکہ وہاں کیا ہے کہ طلوع فجر سے صبح سے اور رات تک 4 آدمی 2 کر کے، 2 نے کام کیا پھر 2 نے آرام کیا، دوسرے 2 آ گئے، پھر ان 2 نے آرام کیا پھر دوسرے والے 2 آ گئے، اس طرح جو ہے وہ رات تک نکالیں گے، اسے ترابع کہتے ہیں۔ وَإِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ مَائِهَا بِالنِّجَاسَةِ، اور جب بدل جائے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفات، معصوم صاحب اوصاف ثلاثہ کون سے ہیں؟ احسنت، شاباش، احسنت، اگر یہ بدل جائیں تو پھر کیا ہوگا، نجس ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ نجس تو ہوگا، کہہ رہے ہیں قیلا، اگر بدل جائے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفت، قیلا ینزح حتی یزول التغیر، قول ہے کہ اتنا پانی کھینچیں گے یہاں تک کہ تغیر زائل ہو جائے۔ اگر بو بدلی تھی نجاست کی وجہ سے تو بو زائل ہو جائے، ذائقہ بدلا تھا نجاست کی وجہ سے تو ذائقہ زائل ہو جائے جی، اور رنگ بدلا تھا تو رنگ زائل ہو جائے، اتنا اسے پانی کو کھینچیں گے۔ یہ ایک قول ہے، کب ہے حسین صاحب، یہ کب ہوگا، جب اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفت بدل جائے، کس وجہ سے، نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ تو محمد علی صاحب کتنا نکالیں گے پانی، جو تبدیلی حاصل ہوئی ہے، جو تغیر و تبدل حاصل ہوا ہے وہ زائل ہو جائے۔ ذائقہ بدلا تھا، ذائقہ صحیح ہو گیا، بو بدلی تھی، اب بو صحیح ہو گیا، اتنا پانی نکالا، صحیح ہے، رنگ بدلا تھا، کلر اس کا بدلا تھا، تو اتنا پانی نکالیں کہ وہ کلر اس کا اپنے اصل حالت پر پلٹ جائے۔ یہ کیا ہے، قیل ہے۔ وقیلا، اور ایک قول ہے ینزع جمیع ماؤہا، ینزع جمیع ماؤہا، ایک قول یہ ہے کہ اس کا تمام پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، نکالا جائے گا، تمام پانی کھینچا جائے گا۔ تو علی حسین صاحب آغا معصوم، یعنی سوال، اگر کنویں کے اندر کوئی نجاست گر جائے اور نجاست گرنے سے اس کنویں کے پانی کا رنگ، بو، ذائقہ ان میں سے کوئی بدل جائے تو اس میں کتنا پانی نکالا جائے گا، راغب صاحب کتنا پانی نکالا جائے گا، جلدی کتنا پانی نکالا جائے گا، اتنا پانی معصوم صاحب، ہاں، یعنی اس کا جو تغیر حاصل ہوا ہے
وہ تغیر زائل ہو جائے. دوسرا قول کیا ہے محمد علی صاحب جو بھی پڑھا ہے؟ ہاں دوسرا قول یہ ہے، یہ ایک قول وہ ہے جو انہوں نے بتایا. دوسرا قول کیا ہے؟ قیل یعنی کہ تمام کے تمام پانی کو نکالا جائے گا. فَإِن تَعَذَّرَ لِغَزَارَتِهِ، اگر معذور ہوں پورا پانی نکالنے سے. کس وجہ سے معذور ہوں؟ لِغَزَارَتِهِ، غزارہ یعنی اس کے یعنی پانی کے اندر بہت زیادہ ہے، جتنا نکالنے میں آ جاتا ہے. غزارہ یعنی بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، نکالنا ہے آ رہا ہے، نکالنا ہے آ رہا ہے، تو کتنا کب تک نکالیں گے؟ ناممکن ہے سارا پانی نکلنا. لغزارت ہی اسی لیے جو بارش جسے موسلا دھار بولتے ہیں، عربی میں اسے کیا بولتے ہیں؟ امطارے غزیرہ، یعنی بہت زیادہ شدید بارش، موسلا دھار بارش، غزیرہ. جی تو اس کی غزارت کی وجہ سے اگر جو ہے وہ تمام پانی نہیں نکال پا رہے ہیں تو کیا کریں؟ تراوح علیہا 4 رجال، تو پھر 4 آدمی مل کر اس کا تراوح کریں گے. تراوح کیا ہے حسین صاحب؟ تراوح یعنی صبح سے لے کے رات تک، طلوع فجر سے لے کے رات تک پانی نکالیں. ہاں کس طرح؟ 4 آدمی، 2 پہلے رہیں گے وہ کریں گے، وہ تھک جائیں گے تو پھر 2 4 آدمی جو ہے وہ صبح سے رات تک اس کام کو انجام دیں گے. 2 کریں گے، 2 آرام کریں گے، 2 پانی ڈالیں گے، 2 آرام کریں گے. وَهُوَ الْأَوْلَى. مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. اب آپ سوال کریں کہ بھئی مصنف انہوں نے 2 قول بتائے یہاں پر. ایک قول یہ ہے کہ اتنا پانی نکالیں کہ تغیر زائل ہو جائے، ایک قول یہ ہے نقیل یہ ہے کہ تمام پانی نکالیں. تو اب خود مصنف یعنی صاحب شرائع محقق حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا نظریہ ہے؟ سوال آ سکتا ہے دماغ میں. کہتے ہیں ان کی رائے کیا ہے؟ یعنی کیا اگر جو ہے وہ ینزع جمیع ما ہوا، تمام کا تمام پانی نکالیں گے، لیکن اگر سب پانی نکالنے سے جو ہے وہ معذور ہوں کس وجہ سے؟ غزارہ کی وجہ سے. فَإِن تَعَذَّرَ لِغَزَارَتِهَا تَرَاوَحَ 4 رجال، تو پھر 4 آدمی جو ہیں وہ نکالیں گے. وَهُوَ الْأَوْلَى. مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی اولا اور بہتر ہے، یعنی مصنف کی رائے یہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے. کیا مستحب ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ، مستحب ہے أَن يَكُونَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْبَالُوعَ، مستحب ہے کہ کنویں اور گٹر کے درمیان. گٹر کیا ہوتا ہے؟ جس میں نجاست جمع ہوتی ہے، گندا پانی جمع ہوتا ہے. گڑھا جو ہے گٹر جسے بولتے ہیں. جی نہیں جو گھر کے اندر بنا دیا جاتا ہے، ارے گندے پانی کا جو ہوتا ہے جو ہاں، تو جس میں جو ہے وہ چونکہ یو پی میں ایسی اس وقت جو ہے وہ نہیں جیسے یہاں ہے مثلا، یعنی وہاں ویسی ہے تو ان میں جمع ہوتا ہے پھر پانی کے ذریعے وہ مثلا اس طرح وہ بہت یعنی جو ہے. تو اسی طرح مثلا پہلے وہاں عربوں میں بھی یا پہلے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کا وہ کرتے تھے، اس میں گندا پانی جمع ہو جاتا تھا مثلا. تو کہہ رہا ہے کہ جس میں بیر یعنی کنواں اور بالوا یعنی وہی جگہ یا گڑھا جو بھی کہیں جس میں گندا پانی جمع ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 5 ذرا، 5 ذرا یعنی 5 ہاتھ، 5 کونی ہیں. ذرا یہ اسے ذرا بولتے ہیں، یعنی 5 کونی ہیں، 5 ہاتھ یعنی. جی یعنی کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ کنویں اور بالوے کے درمیان، یعنی بالوا کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر گندا پانی جمع ہوتا ہے. تو اس گڑھے کے درمیان اور کنویں کے درمیان مستحب ہے کہ 5 اذرا کا فاصلہ. اذرو یعنی ہاتھ، یعنی یہ ذرا بولتے ہیں کونی، تو اذرو یعنی کونی یعنی ہاتھ، یعنی 5 ہاتھ کا
فاصلہ ہو. اگر کہہ رہے ہیں کہ اذا کانت الارض صلبا، جب زمین جو ہے وہ کیا ہو، صلبا ہو، یعنی ارض صلبا میں 5 ہاتھ کا فاصلہ جو ہے وہ ہونا مستحب ہے کوے اور بالوے کے درمیان. آج یہیں پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ، وقت تمام ہو گیا، باقی غزن سے جی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.